السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اندیکھا خواب بقلم سمن وحید قسط نمبر 3۔ رات بھر بارش خوب برسی تھی، جس کے بعد ایک تازگی بھری صبح سب کے منتظر تھی۔ سورج آج بھی بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صبح کا آغاز خوشگوار ہوا تھا۔ عالم صاحب صحن میں بیٹھے کبوتروں کو دانہ ڈال رہے تھے، جن کی مخصوص آواز نے صحن میں شور پیدا کر دیا تھا۔ کچن سے گرما گرم ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی تائی کچن میں ایک طرف بیٹھی سیب کاٹ کر کھانے میں مصروف تھی، جبکہ چھوٹی تائی جوسر مشین ایک طرف لگائے فریش جوس بنا رہی تھی۔ فاطمہ چولہے کے آگے کھڑی پسینے سے شرابور گرم گرم پراٹھے بنانے میں مصروف تھی۔ دونوں تائیاں اتنی گرمی میں چولہے کے آگے کھڑے ہونے سے اجتناب ہی کرتی تھی۔ چھوٹی تائی ارد گرد کے چھوٹے موٹے کام کر دیتی تھی، جبکہ چولہے کے آگے کھڑے ہونے سے خاصا پرہیز ہی کرتی تھی۔ بڑی تائی تو ویسے بھی سلاد اور رائتا ہی بنایا کرتی تھی، جبکہ کھانا بنانا انہوں نے ایک عرصے سے چھوڑ دیا تھا۔ مما بابا کو میڈیسن دے دی؟ اسرا اپنے بالوں کا رف سا جوڑا بناتے ہوئے اپنے دھیان کچن میں داخل ہوئی تو اپنی ماں کو پسینے سے شرابور اتنی گرمی میں چولہے کے آگے کھڑا دیکھ کر پل میں اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا۔ باہر کا موسم بے شک بہتر تھا، مگر کچن میں تو اچھی خاصی گرمی تھی، حبس تھا۔ ہاں اسرا، میں نے انہیں 1 گھنٹہ پہلے ہی دے دی تھی، تم شاید دیر سے اٹھی ہو آج، فاطمہ نے بغیر مڑے ہی توے پر موجود پراٹھے کو گھی لگاتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ اسرا نے اپنی ماں کو دیکھنے کے بعد ایک نظر اپنی دونوں تائیوں کو دیکھا تھا۔ ماں کی بات تو اسے سنائی ہی نہیں دی تھی۔ آپ کے ہاتھ پر کل اتنا گہرا کٹ لگا تھا نا، تو پھر آپ کیسے چولہے کے آگے کھڑی کام کر رہی ہیں؟ اسرا نے تیزی سے ان کی طرف آتے ہوئے چولہا بند کر کے ان کا ہاتھ تھام کر کل والی چوٹ دیکھتے ہوئے کہا، جہاں لگا کٹ اچھا خاصا گہرا تھا۔ اسرا کے انداز پر دونوں تائیوں نے ایک دوسرے سے نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ یہ کیا کیا اسرا تم نے؟ بچیوں نے کالج جانا ہے، پہلے ہی ناشتے میں دیر ہو رہی ہے، فاطمہ پہلے ہی ایک پراٹھا 2 گھنٹوں میں بنا رہی ہے، اوپر سے تم نے آ کر چولہا بند کر دیا۔ اب کیا صبح صبح ہماری بچیاں کالج بغیر ناشتے کے جائیں گی؟ سدرا چچی کو اس کی ایک حرکت ایک آنکھ نہ بھائی۔ اپنے لہجے میں بیزاری لیے انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو پریشانی سے ماں کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اسرا، چھوڑو میرا ہاتھ، ناشتے کو دیر ہو رہی ہے، اب بالکل بھی جلن نہیں ہو رہی۔ اسرا نے جب ان کا ہاتھ تھاما تو بے اختیار فاطمہ کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ فاطمہ نے اسے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے دوبارہ چولہا جلانا چاہا۔ مما، آپ کو اپنی تھوڑی سی بھی پرواہ نہیں ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ پر کل اتنا گہرا کٹ لگا اور آج آپ اتنے سکون سے کیسے کام کر سکتی ہیں، وہ بھی اتنی گرمی میں چولہے کے پاس کھڑی ہو کر؟ اس پر جلن نہیں ہو رہی؟ اسرا کے لہجے میں تکلیف تھی، جانے کیوں اس کی ماں اتنی صابر تھی کہ گھر میں کوئی لڑائی نہ ہو، وہ خاموشی سے اپنا روزمرہ کام کر رہی تھی، جبکہ کل سبزی کاٹتے ہوئے جلد بازی میں اس کے ہاتھ پر اچھا خاصا گہرا کٹ لگ گیا تھا، جس میں کافی دیر تک خون رستا رہا تھا۔ اسرا نے ان کے ہاتھ پر یہ کٹ رات کو دیکھا تھا، جب وہ کھانا بنا چکی تھی۔ وہ رات کو بھی ان سے خوب خفا ہوئی تھی اور اس پر دوا لگائی تھی، مگر اب پھر اپنی ماں کو کچن میں گرمی میں کام کرتا دیکھ اس کا دماغ گھوما تھا، اسے غصہ بہت جلدی آتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اسرا، تم جاؤ اپنے بابا کے پاس۔ سدرا تائی کو مسلسل خود کو گھورتا پا کر فاطمہ نے اسے بھیجنا چاہا۔ فاطمہ کے ہاتھ پر اچھی خاصی سوجن ہوئی تھی، اس کا ہاتھ سرخ پڑ گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے خون چھلکا رہا تھا۔ تائی جان، آج آپ خود کیوں نہیں بنا لیتی ناشتہ؟ کیونکہ مما تو مزید اس چولہے کے آگے کھڑے ہو کر کام کرنے نہیں والی۔ غضب خدا کا، رشتوں میں احساس ہی مر گیا ہے، بندہ جان سے مر جائے، اس گھر میں ناشتہ لیٹ نہ ہو۔ چلے مما یہاں سے، آپ کے ناشتہ نہ بنانے سے کوئی بھوکا نہیں رہنے والا یہاں پر۔ اسرا اپنی بات اپنی تائیوں کی طرف دے کر مشتل مگر دھیمے سے لہجے میں کہتی ہوئی بغیر فاطمہ کی ایک سنے اس کا ہاتھ تھامے اسے کچن سے باہر لے گئی، جبکہ فاطمہ اسے روکتی رہ گئی۔ وہ سنتی ہی کب تھی۔ اسرا انہیں لے کر کمرے میں چلے گئی تاکہ ان کے ہاتھ پر دوا لگا سکے۔ بھابھی، آپ نے سنی اس کی زبان؟ کیسی بھوکی شیرنی کی طرح دیکھ رہی تھی ہمیں، جیسے زندہ نکل جائے گی۔ یہ اتنی باتیں کسے سنا کر گئی ہے؟ ہمیں اگر احساس نہ ہوتا تو اب تک یہ لوگ سڑک پر آ چکے ہوتے، بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے۔ سدرا تائی اسرا کے جانے کے بعد غصے سے تن فن کرتی بڑی تائی سے مخاطب ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی چولہا جلانے لگی۔ اب ناشتہ تو بنانا ہی تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، استغفر اللہ، اتنی لمبی زبان ہے اس کی، بس عالم نے لڑکی کو پڑھا لیا، یہ نہ ہوا کہ اسے کچھ تمیز تہذیب ہی سکھاتا۔ بڑوں سے بات کرنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے اسے۔ یہ جو ہر مہینے کے آخر پر ان کے ہاتھ پر ایک بھاری رقم رکھتے ہیں نا، یہ احساس ہی ہے ہمارا۔ اس لڑکی کے تیور بتاتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی چاند ضرور چڑھائے گی، تم میری بات لکھ لو۔ بڑی تائی نے تنفر سے اسرا کے غصے سے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کو سوچ کر سر جھٹکتے ہوئے کہا، جبکہ آخری بات پر ان کا انداز مضبوط تھا۔ لگتا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے، کام ہمارے شوہر کریں اور مفت میں روٹیاں یہ لوگ توڑیں۔ سدرا چچی نے ان کی بات سے سر جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا، جس پر بڑی تائی نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کی تائید کی تھی۔ اچھا بھابھی، اب آپ میری تھوڑی سی مدد ہی کروا دیں ناشتہ تیار کرنے میں۔ وہ مہارانی تو اب کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور خود اسرا بیگم تو یہاں آرام فرمانے آئی ہیں، تو یہ کام ہمیں ہی دیکھنے ہوں گے۔ سدرا تائی کے چہرے کے زاویے کام کرتے ہوئے خوب بگڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دوبارہ چولہا جلاتے ہوئے کہا، صرف 2 پراٹھے رہتے تھے، باقی سب تو فاطمہ بنا چکی تھی۔ ان کے اپنے ساتھ مدد کروانے کا کہنے پر بڑی تائی کے چہرے کے زاویے بھی درست نہ رہے تھے۔ فریج سے انڈے نکالتے ہوئے ان کے پاس آ کر دوسرا چولہا جلا کر آملیٹ بنانے لگی، جبکہ سدرا تائی پراٹھے بنانے کے بعد کباب تلنے لگی۔ حنان اپنی دادی کے کمرے میں تھا، زمل الماری کے پاس کھڑی عاطف کے کپڑے نکالتے ہوئے ساتھ ساتھ بیڈ پر کھلے سوٹ کیس میں اس کے کپڑے رکھتے ہوئے پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔
आतिफ रफ से कैजुअल ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस सोफे पर लैपटॉप लिए बैठा अपना ऑफिस का काम करने में मसरूफ़ था, जबकि टेबल पर पड़े कॉफ़ी के कप से हनूस भाप उड़ रही थी। आतिफ गंदमी रंगत का हामिल नाजुक शख्सियत का मालिक था। उसकी शख्सियत में सारी कशिश दौलत की थी। वो जिमल से 5 साल बड़ा था। वो खुद को बहुत मेंटेन रखता था। वैसे भी पैसे की अपनी ही कशिश होती है, जो कि हर किसी को मतवजा करने का बायस खुद होती है। जबकि हनान ने अपना रंगो रूप जिमल से चुराया था। उसकी सुनहरी आंखें, बेदाग चमकती रंगत, सुनहरे सिल्की बाल, बिल्कुल जिमल की तरह ही चेहरे से हर वक्त मासूमियत झलकती थी। जिमल, अपनी और हनान की भी पैकिंग कर लेना, उसने लैपटॉप से चेहरा उठाए बगैर मसरूफ़ से अंदाज में कहा। दूसरी तरफ जिमल, जो कि उसके जाने की खबर सुनकर सुबह से उदास थी, उसकी बात सुनकर एक पल को हैरान हुई थी और दूसरे ही पल खुशी से नहाल होती हुई उसके पास आई थी। पैकिंग मतलब मैं और हनान भी आपके साथ जा रहे हैं? जिमल के लहजे से छलकती खुशी छुपाए नहीं छुपती थी। आतिफ ने उसके मुस्कुराते हुए लहजे में कही गई बात से एक स्पॉट नज़र उसे देखा, जो सुनहरी आंखों में चमक लिए उसे देख रही थी। जाने वो क्या समझी थी? मेरे साथ नहीं, मैं वहाँ ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, सैर व तफरीह करने नहीं, जो तुम्हें हर जगह अपने साथ लिए घूमता फिरूँ। श्रीलंका जाने से पहले शाम में मैं तुम्हें आंटी के पास छोड़ जाऊँगा। मुझे शायद इस बार 2 हफ्ते लग जाएंगे और मैं ये 2 हफ्ते बहुत सुकून से गुजारना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम यहाँ रहो और अपनी हरकतों से अम्मी को परेशान करो या उनके साथ ज़ुबान चलाओ। वो तुम्हारी बदतमीज़ियों की शिकायत मुझसे करेंगी, जिससे मैं वहाँ अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता। इसलिए तुम्हें और हनान को शाम को तुम्हारी माँ की तरफ छोड़ दूँगा। इतनी करवाहट थी आतिफ के लहजे में कि जिमल को अपना हलक तक कड़वा महसूस हुआ। इसकी बातों से उसके चेहरे के जाविये पल में स्पॉट हुए थे। कितनी बेजारी थी उसके लहजे में, यूँ लगता था कि वो इस पर बोझ हो। जिमल की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। बहुत तकलीफदा होता है जब आप किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करें और सामने वाला पल पल आपकी नाकदरी करे, आपको झिड़के, आपको इग्नोर करे। उसकी तकलीफ तो इस वक्त जिमल के चेहरे पर देखता, जिससे ये अजियत बर्दाश्त नहीं होती थी। जाने वो कैसे एक एक पल अपने लहजे से उसके नाजुक दिल के 100 टुकड़े कर दिया करता था और उसे खुद एहसास भी ना होता था। उसके चेहरे की सारी रौनक छीन कर वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। वो अपने आंसू को अपने अंदर उतारती, अपने हाथ में पकड़ी उसकी शर्ट को सोफे पर रखती हुई उसके पास आकर बैठी थी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिमल ने उसके पास बैठते हुए शिकवा कना लहजे में उसे देखते हुए पूछा। हल्के फिरोजी रंग की मुकम्मल मगर स्टाइलिश ड्रेस में मलबूस जिमल की शख्सियत बेतहाशा खूबसूरत थी, मगर आतिफ को इसमें कोई कशिश महसूस नहीं होती थी। क्या कर रहा हूँ मैं? उसकी बात से आतिफ ने बेजारी से उसकी तरफ देखते हुए माथे पर बल लिए उससे पूछा। आप बहुत बदल गए हैं आतिफ, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। पिछले 2 साल से आपके लहजे में मेरे लिए सिर्फ बेजारी है, उकताहट है। आपकी वो मोहब्बत कहाँ है जिसकी आप दावे किया करते थे? क्या आपकी मुझसे मोहब्बत महज 3 साल की थी? आपकी मोहब्बत की उम्र इतनी कम थी आतिफ, जो इतनी जल्दी ख़त्म हो गई? आपका ये रूखा लहजा, बेरुखी लिया हुआ अंदाज मुझे बहुत तकलीफ देता है आतिफ। मुझे लगता है मैं बोझ हूँ आप पर। जिमल ने उसका हाथ थामते हुए रोते उसके लहजे से हमेशा अपने दिल में आते ख्याल को आज कह दिया था। आतिफ उसकी बात से, ये शायद जिमल के आंसू से हल्का सा इस्तिज़ा या हंसा था। देखो जिमल, ये मोहब्बत वगैरह की बातें ना सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में अच्छी लगती हैं। असल ज़िंदगी में इनका कोई किरदार नहीं होता। असल ज़िंदगी में मोहब्बत को गुजारा कहते हैं, जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। शुरू में मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम ऐसी निकलोगी, वरना तुमसे मोहब्बत के दावे ना करता। वैसे भी मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं हर चमकती चीज़ को सोना समझ लेता हूँ। तुम्हारे मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। आतिफ का अंदाज समझाने वाला था। जिमल के आंसू उसकी छोटी छोटी बात पर रोने से वो बहुत बेजार था। अपनी आखिरी बात पर उसके लहजे में वाज़ेह अफसोस झलकता था। उसकी बात जिमल का सांस तंग कर रही थी, उसके दिल को शदीद दर्द में मुब्तला कर रही थी। कितने वाज़ेह लफ्ज़ों में वो उसकी ज़ात पर ज़रबे लगा रहा था और जिमल उसकी हर कारी ज़रब से दिन ब दिन टूटती बिखरती जा रही थी। क्या मतलब है आपका? कैसी निकली मैं? कौन सा धोखा हुआ है आपके साथ? ये सवाल जिमल ही जानती थी कि उसने कैसे उससे पूछा था, जबकि दिल तो अपनी नाकदरी पर तड़प रहा था। जाओ जिमल, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, बहुत काम है मुझे, जाकर पैकिंग करो तुम। आतिफ उसे जवाब देता। खोट तो उसकी अपनी नीयत में था, फितरत तो उसकी अपनी रंगीन थी। मुस्तकिल किसी एक पर इत्तेफा करना तो उसकी अपनी आदत ना था, तो वो क्या जवाब देता उसे खुद से सवाल करते देख वो गुस्से से बोला। नहीं आतिफ, मुझे जानना है। आपका ये लहजा मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। मुझे नहीं पता मेरी कौन सी बात आपको बुरी लगी है, मगर मैं तो आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ आतिफ। मेरे जज्बात में, एहसासात में तो कोई कमी नहीं आई, तो फिर आप क्यों इतनी जल्दी उकता गए मुझसे, हमारे रिश्ते से? जिमल ने अपने आंसू साफ करते हुए बज़्ज़त से लहजे में कहा, जबकि आज वो हर बात का जवाब उससे सुनना चाहती थी। प्लीज़ जिमल, ये ड्रामे मेरे सामने मत किया करो। मैं भी किसी काम से पीछे नहीं हटा। कौन सी कमी है मेरी तरफ से इस रिश्ते को निभाने में? तुम्हें और हनान को कभी पैसे की कमी होने दी है मैंने? अच्छे से अच्छा खाती हो, महंगे से महंगा पहनती हो, फिर भी नाशुक्री औरतों की तरह तुम्हारे गिले शिकवे ख़त्म नहीं होते। बस तुमने तो मेरा सुकून गारत करने की कसम खा रखी है। तुमसे बर्दाश्त ना हुआ कि मैं क्यों सुकून से बैठा काम कर रहा हूँ, तो तुमने ये फजूल बहस करने बैठ गई मेरे साथ। मैं ही दफ़ा हो जाता हूँ यहाँ से। नागवारी से इंतहाई बुलंद आवाज़ में उस पर बरसते गोया वो इसके सवालात को दबा गया था। उसकी बुलंद आवाज़ से जिमल का दिल हमेशा सहम जाता था, जैसा कि अब भी वो सांस रोक के उसे देख रही थी, जबकि आंसुओं की बजाय उसकी हिचकियाँ बंद गई थी।
اپنی بات پوری کرتا وہ اپنا لیپ ٹاپ لیے تن فن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زمل وہی بیٹھی صوفے کی پشت پر اپنا چہرہ چھپائے رو دی۔ اتنی تذلیل اس کی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہوتی تھی۔ عاطف ہمیشہ اپنے غصے سے، اپنی بلند آواز سے اس کی آواز کو دبا دیتا تھا، اس کے سوالوں کو اگنور کر دیتا تھا۔ زمل اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا پیسہ کبھی انسانوں کو مکمل خوشی دے سکتا ہے؟ اس نے تو اس سے دولت کا ذکر ہی نہیں کیا تھا، تو اس سے اس کے بدلے ہوئے رویے کا شکوہ کر رہی تھی۔ وہ تو اس سے اس کی وقتی محبت کے ختم ہو جانے کا شکوہ کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنے احساسات گنوا کر اس پر ناشکری کا لیبل لگا چکا تھا، تو کیا اب ان کے رشتے میں صرف گزارا ہی بچا تھا؟ وہ اسے محض اپنی ذمہ داری سمجھ کر یا شاید بوجھ سمجھ کر اس کے حقوق ادا کر رہا تھا۔ حقیقت زمل کے سامنے تھی، بلکہ وہ خود بڑے واضح انداز میں اسے بتا کر گیا تھا، جبکہ زمل اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی۔ وہ کیسے کر لیتی یقین جب وہ آج تک اس کا دل اس کے نام کی تسبیح کرتا تھا؟ وہ کیسے کر لیتی اعتبار کہ محبت صرف فلموں یا ڈراموں میں ہوتی ہے؟ وہ خود کسی دیوانی کی طرح اس کی محبت میں مبتلا تھی۔ اسے اس سے محبت تھی کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ یہ محبت ہی تھی کہ وہ اس کے ہزار تلخیوں، اس کے رویوں کی بے رخی کو ہر روز بھول جاتی تھی، اس کی خدمت میں ہر پل تیار رہتی تھی، اس کی ماں کے کڑوے تانوں کو، طنز کو برداشت کرتی تھی، مگر کبھی زبان سے شکوہ تک نہیں کیا تھا۔ پھر وہ کیسے امید ہارتی؟ عاطف کی باتوں سے بہت تکلیف دیتی تھی، وہ ٹوٹ جاتی تھی تو رو لیا کرتی تھی، جبکہ خود کو وہ یہ بات جانے کب سے باور کروا چکی تھی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے ہمیشہ ٹوٹ کر وہ رو کر اپنے دل کا غبار کم کر لیتی تھی، پھر سے کسی دیوانی کی طرح اس کے ارد گرد پھرنے لگتی تھی، خود کو اس کے کاموں میں مصروف کرنے لگتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، زمل کبھی اس سے بدگمان نہیں ہو سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ انسپکٹر روہیل، فردوس لغاری کی فیکٹری کے معاملے کی کیا رپورٹ ہے؟ یہ کیس لمبا ہوتا جا رہا ہے، کسی بے قصور کو سزا نہیں ہونی چاہیے، جو اصل مجرم ہے سزا بھی وہی کاٹے گا، چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اس کیس کی ساری ڈیٹیلز، فائلز آپ آج سے میرے ہینڈ اوور کر رہے ہیں، اس معاملے کو اب میں خود ختم کروں گا۔ سہار نے اس کیس کی فائل کو بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ انسپکٹر روہیل نے اس کی بات سے فوری طور پر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے فیصلے کی تائید کی تھی۔ سر، اس لڑکے کا کیا کرنا ہے؟ منظور شاہ نے اسے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اسے نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ کیسے اس چیک پر ان کے سائن ہوئے، اور انہوں نے اس لڑکے کو آپ کو رشوت دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ یہ ان کے مخالفین کی کوئی چال ہے۔ ایس پی رافع نے پروفیشنل انداز میں ہیڈ چیئر پر بیٹھے ساحر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت سب آفیسرز میٹنگ روم میں موجود تھے۔ ساحر مین چیئر پر بیٹھا تھا اور سب آفیسر اس کے سامنے بیٹھے اس وقت اسے موجودہ وقت میں چلتے کیسز کی تفصیل اور ان کی پروگریس سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسے وہی سزا دو جو ایک پولیس والے کو رشوت دینے کی سزا ہوتی ہے، اور رہی بات منظور شاہ کی اسٹیٹمنٹ کی، تو کل شام کی میٹنگ فکس کرواؤ میری ان کے ساتھ، اور تم اپنی انویسٹیگیشن آن رکھو۔ یہ سب ایک دوسرے کو پھنسانے میں لگے ہیں، جبکہ ہمیں تو انہوں نے بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ اس بار ہر کسی کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ سہار نے اپنے ہاتھ میں موجود قلم ٹیبل پر رکھتے ہوئے آگے کو جھک کر کہا۔ سنہری آنکھوں میں غصہ واضح جھلکتا تھا۔ اس کے بعد سے وہاں موجود سب نے اپنے سروں کو اس بات میں ہلایا تھا۔ یس سر، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پچھلے گزشتہ دنوں سے اچانک منظور شاہ اور ڈاکٹر یاسر درانی کے درمیان اچھی خاصی دشمنی دیکھی گئی ہے۔ یاسر کاظمی کے آدمیوں نے منظور شاہ کے ایک خاص بندے کو کسی وجہ سے زخمی کیا تھا، جس سے منظور شاہ نے ڈاکٹر یاسر درانی سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، جبکہ آگے سے اس نے بھی انہیں منانے کے بجائے بھرپور غصے کا اظہار کیا، اور پھر ایک دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہوئے وہ دونوں آمنے سامنے ہوتے ہوئے واضح الزام تراشی پر اتر آئے، اور اب تو دونوں کے درمیان خاصی دشمنی چل رہی ہے۔ انسپکٹر فائق نے اسے دو جانے پہچانے سیاستدانوں کے معاملے سے آگاہ کیا تھا۔ دو سیاستدان کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے انسپکٹر فائق، اور وہ بھی تب جب ان کی منزل ایک ہی ہو، اس لیے آپ کو آج ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئیں گے تو کل ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے۔ سہار نے اس کی بات سے ہلکا سا طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، جس پر فائق بھی مسکرا دیا۔ 1 گھنٹے تک مزید ان کی میٹنگ چلتی رہی، جس کے بعد سب میٹنگ روم سے نکل کر اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے، اپنے اپنے کام کی طرف بڑھ گئے۔ ساحر بھی میٹنگ روم سے نکل کر آفس کی طرف جا رہا تھا جب رافع اس سے 1 قدم پیچھے رہ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ سر، اس دفعہ میڈم کی دوست کا بریسلٹ سچ میں گم ہوا تھا، انہیں سچ میں ہماری مدد درکار تھی۔ رافع کا انداز اطلاع دینے والا تھا۔ ساحر نے اس کی بات سے محض اسبات میں سر ہلایا تھا۔ آج دوپہر میں نے ان کا کیس سولو کر دیا تھا، جبکہ آپ نے مجھے شام تک کا وقت دیا تھا، تو اب بچے کو شاباش دینی تو بنتی ہے نا۔ رافع نے اپنی یونیفارم کی کالر درست کرتے ہوئے ہلکا سا گلا کھنگار کر اسے دیکھ کر کہا، جبکہ اس کی بات سے ساحر نے ہلکی سی بھویں اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ سنہری آنکھوں میں استفسار نمایاں تھا۔ رافع کی شرارت اسے کبھی بری نہیں لگتی تھی، اسے رافع بھی حاشر کی ہی طرح عزیز تھا۔ شاباش، اس کی بات سے ساحر نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اسپور سے چہرے سے اس کی فرمائش کردہ الفاظ لٹائے اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رافع اس کی تابعداری پر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا وہ اس کے آفس کی طرف لپکا تھا، اور یقیناً اب وہ اپنی شاباشی لیے بغیر اس کے آفس سے نہیں نکلنے والا تھا۔ وہ جب بھی کوئی کیس سولو کرتا تھا یا کسی کیس میں ساحر کو اسسٹ کرتا، تو اس کیس کے ختم ہونے پر وہ ساحر سے بطور شاباش آئس کریم کھایا کرتا تھا۔ ساحر کو اس کے پیچھے اس کی فلسفی کبھی نہیں سمجھ آتی تھی، بس وہ ایسے کرتا تھا اور ساحر اسے اچھا خاصا کھپا کر پھر آئس کریم کھلا ہی دیتا تھا۔ کیس چھوٹا ہو یا بڑا،
یہ رافع کے لیے میٹر نہیں کرتا تھا، وہ بس سحر کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے اور ساتھ ساتھ حاشر نے روزمرہ کی طرح اپنے آفس میں گزرے پورے دن کی رداد سنانے میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آفس سے واپس آیا تھا، جبکہ اب رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس وہ کافی فریش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا اپنی باتوں میں مصروف تھے جب مین گیٹ کھلنے کی آواز پر حاشر نے سر اٹھا کر اور رمیسا بیگم نے پلٹ کر اندر آنے والے کو دیکھا تھا۔ ہلکے سبز رنگ کی ڈریس میں ملبوس زمل نازک سی جوڑی پہنے ہلکا پھلکا تیار ہوئے، کاندھے پر لمبے سٹرپ والا بیگ پہنے اندر داخل ہوئی۔ زمل کی خوبصورت چہرے پر اداسی واضح تھی، جبکہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہوا حنان بہت خوش تھا۔ ڈرائیور نے زمل کا سامان گیٹ کے اندر تک چھوڑ دیا تھا اور پھر باہر چلے گیا۔ گیٹ کیپر گیٹ بند کرنے کے بعد زمل کا سامان اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حاشر اور اپنی نانوں کو لان میں بیٹھا دیکھ کر حنان خوشی سے جھومتا دوڑتا ہوا ان کی طرف لپکا تھا۔ رمیسا بیگم بھی ان دونوں کو دیکھتی نہال ہوتی ہوئی ان کی طرف بڑھی تھی۔ زمل نے ایک افسوس بھری نظر بند گیٹ پر ڈالی تھی اور پھر اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے وہ رمیسا بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ زمل نے ان کے پاس آتے ہوئے ان سے گلے ملتے ہوئے پوچھا، جبکہ حنان حاشر سے ملنے میں مصروف تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اور تم نے بتایا نہیں آنے سے پہلے، اتنا اچھا سرپرائز۔ زمل اتنا مس کر رہی تھی میں آج صبح سے تمہیں، اور دیکھو تم ملنے بھی آ گئی، رمیسا بیگم نے اسے دوبارہ گلے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ زمل صحیح سے مسکرا بھی نہ سکی۔ بس ایسے ہی، حنان ضد کر رہا تھا تو میں نے عاطف سے کہا کہ ہمیں مما کی طرف چھوڑ دیں۔ رمیسا بیگم سے ملنے کے بعد زمل نے حاشر سے ملتے ہوئے مسکرا کر کہا، عاطف کے ساتھ آئی ہو، وہ اندر کیوں نہیں آیا بیٹا؟ تم نے اسے دروازے سے ہی جانے دیا؟ رمیسا بیگم عاطف کے ایسے چلے جانے پر استفسار کرنے لگی۔ لہجے میں شکوہ بڑا نمایاں تھا۔ مما ان کی آج شام سری لنکا کی فلائٹ تھی تو انہیں دیر ہو رہی تھی، اس لیے اندر نہیں آئے، زمل نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ اچھا، تم تو بیٹھو ماں، آپ بھی کیا آتے ہی سوال جواب شروع کر دیتی ہیں؟ اس کا اپنا گھر ہے، جب اس کا دل کرے گا یہ جیسے مرضی آئے۔ حاشر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، ایسے اچھا نہیں لگتا نا داماد گھر کی دہلیز سے ہی واپس لوٹ جائے۔ رمیسا بیگم خاصی خاندانی خاتون تھی، زمل کو جواب دیتی جب حاشر پہلے ہی بول پڑا۔ بتا تو رہی ہے وہ کہ عاطف کو لیٹ ہو رہا تھا، اور یہ حنان کو دیکھا ہے آپ نے، پہلے سے زیادہ موٹا ہو گیا ہے۔ تم لوگ ہماری بہن کو کچھ کھانے کو نہیں دیتے؟ سارا کھانا لگتا ہے دونوں باپ بیٹا کھا جاتے ہو۔ حاشر نے مذاق سے حاشر کی پیٹ میں ہلکا سا پنچ مارتے ہوئے کہا، جس سے حنان کا کہکا لان میں گونجا تھا۔ وہ صحت مند گول مٹول سا خوبصورت سا بچہ تھا اور حاشر کو تو اس کے پھولے پھولے گال بہت متوجہ کرتے تھے۔ زمل اس کی بات سے تھوڑا سا مسکرائی تھی۔ ماشاءاللہ کہو، نظر لگاؤ گے میرے بچے کو؟ رمیسا بیگم نے حاشر کے سر پر چپت لگاتے ہوئے حنان کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اس کے پھولے پھولے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا، زمل میرا آج کوکنگ کا موڈ ہو رہا تھا اور دیکھو تم آ گئی، آج تو پکا ڈنر میں بناؤں گا۔ حاشر نے بڑے موڈ سے زمل کو گاہ کرتے ہوئے کہا، تم کیوں چاہتے ہو حاشی کہ میں رات کو کچھ نہ کھاؤں؟ مما اپنے اس بیٹے کو کچن سے دور ہی رکھیے گا، زمل نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ یہاں آ کر اس کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، اتنی محبت کرنے والے بھائی تھے اس کے جو اسے اداس دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ حاشر نے یہ کوکنگ والا شوشہ جان بوجھ کر چھوڑا تھا تاکہ زمل بولے، اس کی کوکنگ بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ میں سب کچھ خود بناؤں گی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں گھسنے کی، ستیہ ناز کر دیتے ہو میرے کچن کا۔ رمیسا بیگم نے اس کی بات سے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، جس پر حاشر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ نانو مایو فرائز، حنان نے رمیسا بیگم کو دیکھ کر اپنی فرمائش بھی کر ڈالی۔ فرائز کا تو وہ دیوانہ تھا۔ زمل اور رمیسا بیگم اس کی فرمائش پر ایک ساتھ مسکرائی تھی، جبکہ حاشر اسے رمیسا بیگم کی گود سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ آلو کھا کھا کر آلو بنتے جا رہے ہو پارٹنر، حاشر نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ زمل نے اس کے ہاتھ پر چپت لگائی۔ حنان کے گال کھینچنے والی حاشر کی عادت سے بالکل نہیں پسند تھی۔ رمیسا بیگم زمل سے چائے کا پوچھ کر ملازم کو آواز دیتی کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ حنان کے فرائز کا آرڈر بھی ملازمہ کو دے چکی تھی۔ ان کے اندر جاتے ہی مین گیٹ دوبارہ کھلا اور سحر کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اسے سرشام گھر داخل ہوتا دیکھ حاشر اور زمل کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی سحر کی نظر بھی جب زمل پر پڑی تو اس کے چہرے پر خود بخود ایک حیران کن مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہی حنان اسے دیکھتا حاشر کی گود سے اتر کر دوڑتا ہوا سحر کی طرف بھاگا تھا۔ سحر نے اس کے قریب آنے پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دونوں بازو اس کے لیے وہاں کیے تھے۔ وہ اس کے قریب آ کر کچھ فاصلے پر رکا تھا اور ماتھے تک ہاتھ لے جاتے ہوئے اسے اپنے ہی انداز میں سلیوٹ کیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی ٹانگ اٹھائی تھی دوبارہ زمین پر قدم رکھنے کے لیے، مگر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بیلنس نہ رکھ پایا اور اس سے پہلے ہی وہ ایک طرف لڑکتا سحر نے اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا اور مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ زمل کے بیٹے میں اس کی جان تھی۔ اتنا پیارا سلیوٹ تو مجھے آج تک کسی نے نہیں کیا، سحر نے نرمی سے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا، جس پر حنان تو اس کے یوں گلے لگا جیسے برسوں کا بچھڑا ہو۔ اگر اس کے ماموں اس سے پیار کرتے تھے تو وہ بھی اپنے ماموں کا دیوانہ تھا، ان سے اپنے خوب لاڈ اٹھواتا تھا۔ بس بھانجے سے ہی ملنا ہے کہ بہن کو بھی گلے لگاؤ گے؟ زمل نے پاس کھڑے ہوتے ہوئے سینے پر بازو باندھ کر کہا، آنکھوں میں ہلکا پھلکا سا شکوہ واضح تھا۔ کیوں نہیں، بہن تو پہلے ہے، مگر ایک بات تم بھی مان لو زمل، تمہارا بیٹا تم سے زیادہ کیوٹ ہے۔ سحر نے اسے بھی دوسرا بازو کھولتے ہوئے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹا کس کا ہے؟ زمل نے مغرور سے انداز میں کہا اور سحر کو دیکھتی ہوئی مسکرائی۔
تم کب آئی زمل؟ کیسی ہو؟ اتنی ویک کیوں ہو گئی ہو؟ کھانا صحیح سے نہیں کھاتی؟ اس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں پر آنکھیں ہی اچھی خاصی سوجی ہوئی تھی، اس کے گھنٹوں رونے کی نشاندہی کرتی تھی۔ سحر کی زیرک نگاہوں نے ایک پل میں اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی آنکھوں کی اداسی بھانپ لی تھی۔ بالکل بھی ویک نہیں ہوئی ہوں میں، اچھی بھلی تو ہوں، بس یہ حنان بہت تنگ کرتا ہے تو اس لیے اپنا دھیان رکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، زمل نے بھونڈا سا بہانہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ سحر کی گود میں چڑھا اس کی یونیفارم کے شولڈر بیجز کے ساتھ کھلتا حنان اپنا نام سن کر فوراً متوجہ ہوا تھا۔ نہیں، میں بالکل بھی تنگ نہیں کرتا، حنان نے فوراً نفی میں گردن ہلاتے ہوئے سحر کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ زمل اور سحر اس کی حرکت پر ایک ساتھ مسکرائے تھے۔ صحیح کہہ رہا ہے میرا ہانی، تنگ تو مما کو کوئی اور کرتا ہے جس کا نام مما بتانا نہیں چاہتی، سحر نے اسپاٹ چہرے سے زمل کے ایک پل کو ہوئے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زمل اس سے نظریں چرا گئی، وہ سحر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے دل تک رسائی حاصل کرنے میں صرف ایک لمحہ لگاتا تھا۔ مجھے پہلے شک تھا، جبکہ اب یقین ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے ہاسپٹل سے اٹھایا ہے اور میں آپ کا بھائی ہوں ہی نہیں۔ سب کیسے اکٹھے ہو گئے اور مجھ غریب کو اکیلا چھوڑ دیا؟ اور اس آلو کو تو دیکھو، ابھی تھوڑی دیر پہلے حاشر ماموں کر رہا تھا اور ابھی سحر بھائی کے آتے ہی مجھ سے نظریں پھیر لی۔ حاشر ان کے قریب آتے ہوئے ہر دفعہ والا رونا روتے ہوئے کہا۔ زمل اور سحر جب بھی اکٹھے ہوتے تھے ہمیشہ حاشر نظر انداز ہو جاتا تھا، جبکہ حنان بھی ایک منٹ میں پارٹی بدلتا تھا۔ زمل نے اس کی رونی سی صورت دیکھتے ہوئے مسکرا کر اس کا گال کھینچا، جبکہ سحر بھی اس کے ڈراموں پر نفی میں سر ہلاتا ہوا حنان کو دیکھنے لگا، اور حنان کا دماغ تیزی سے جمع تفریق کر رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ ایک تو تم جیلس بہت ہوتے ہو حاشر، اور خبردار اگر تم نے آئندہ ہانی کو کبھی آلو کہا۔ سحر نے اسے گرفتے ہوئے حنان کو اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً اس کی جانب بڑھ گیا۔ میں تو ایسے ہی کہا تھا، سوری، حاشر نے حنان کو پکڑتے ہوئے بیچارگی سے کہا۔ سحر کا سنجیدہ انداز اس کے سارے ڈرامے سیٹ کر دیتا تھا۔ اس کی بیچارگی شکل پر اپنی مسکراہٹ چھپاتا سحر فریش ہونے اپنے روم میں چلے گیا تو پیچھے زمل نے ہمیشہ کی طرح حاشر کا خوب ریکارڈ لگایا۔ سحر کے سامنے اتنے سیدھے کیوں بن جاتے ہو تم ڈرامے باز؟ زمل نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، میں ہوں ہی سیدھا۔ حاشر اس کی بات پر چڑھتا ہوا منہ بنا کر حنان کے ساتھ اندر چلے گیا، جبکہ زمل بھی اس کی شکل دیکھ کر مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھ لیں تائی جان، اس دن میں نے حازم سے کہا کہ مجھے سہیلی گھر چھوڑ دیں تو اس نے صاف منع کر دیا کہ اس کے پاس وقت نہیں، اور آج اس سسرا کے لیے صبح 9 بجے سے تیار ہو کر اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ علیشا نے دائیں بائیں لاؤنج میں چکر کاٹی اپنی تائی جان سے حازم کی شکایت کرتے ہوئے کہا، جو کہ صبح سے اسرا، فاطمہ اور عالم صاحب کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا، جبکہ اب شام ہونے والی تھی۔ علیشا کو اس کا اسرا کے ساتھ جانا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، دوسری طرف اس کی ماں اور بڑی تائی کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ بس کر دے علیشا، کیوں بھابھی کی جان کھا رہی ہے؟ جاؤ جا کر بھابھی کے لیے فریش جوس بنا کر لے آؤ۔ دیکھ نہیں رہی غصے سے بھابھی کا بی پی ہائی ہو رہا ہے؟ اس کی ماں نے اس کے مزید بولنے پر اسے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے جانے کا کہا۔ بڑی تائی کا تو بس نہیں چل رہا تھا، حازم صبح سے ان کے ساتھ نکلا ہوا تھا اور اب تک نہیں لوٹا تھا۔ وہ دائیں بائیں چکر کاٹتے ہوئے اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ہی گاہے بگاہے لاؤنج میں لگی گھڑی پر بھی نظر ڈال دیتی جس پر وقت تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ اب سمجھتی ہوں میں اسرا کی چالاکیاں، میرے بیٹے کو میرے خلاف کرنا چاہتی ہے، ایسے نخرے دکھا دکھا کر بات کرتی ہے جیسے کہیں کی مہارانی ہو۔ اس کی انہی اداؤں نے حازم کا دماغ خراب کیا ہے۔ حازم کو اس کی اچھی شکل نظر آتی ہے، اس کی گز بھر لمبی زبان نہیں نظر آتی۔ آنے دو حازم کو آج گھر، اس کا تو میں علاج کرواتی ہوں اس کے باپ سے۔ کس کی اجازت سے یہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ بڑی تائی نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ انہیں اپنے بیٹے پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، جو کہ بغیر انہیں بتائے عالم کو لیے اسرا اور فاطمہ کے ساتھ ہاسپٹل چلے گیا۔ سدرا تائی کے چہرے پر بھی غصے کے واضح تاثرات تھے۔ بھابھی ابھی تو شکر ادا کریں کہ کل یہ واپس چلے جائے گی، ورنہ تو اس ایک ہفتے میں ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے یہ سسرا نے۔ چھوٹی تائی نے ان کی بات سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ علیشا کچن سے فریش جوس کا گلاس لے کر آئی تھی اور اسے بڑی تائی کے سامنے کیا، جسے بڑی تائی نے ٹیبل پر رکھنے کا اشارہ کیا اور باہر سے آتی گاڑی کی آواز سن کر اس طرف متوجہ ہوئی، شاید وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ حازم نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور بڑی احتیاط سے عالم صاحب کی طرف کا دروازہ کھول کر انہیں واپس ویل چیئر پر بیٹھنے میں مدد دی۔ دوسری طرف سے اسرا نے آ کر انہیں سنبھالا تھا۔ فاطمہ ان کی رپورٹ سے دوائیاں ہاتھ میں تھامے ان کے ساتھ اندر کی طرف داخل ہوئی۔ سر پر سوٹ کے ہم رنگ ہلکے گلابی رنگ کا دوپٹہ لیے، شانوں پر سیاہ چادر لیے اسرا کا خوبصورت چہرہ بہت اداس تھا۔ اس ڈاکٹر نے بھی باقی سب کی طرح صاف جواب دیا تھا۔ دھوپ کی تمانت سے اس کی رنگت بھی گلابی مائل ہوئی تھی۔ عالم صاحب بھی خاموش تھے، وہ صرف اسرا کی ضد پوری کیا کرتے تھے، جبکہ اپنی باقی زندگی یوں ہی گزارنے کا فیصلہ وہ بہت پہلے ہی کر چکے تھے۔ وہ سب اندر داخل ہوئے تو لاؤنج کے بیچ کھڑی اپنی تائیوں اور علیشا کو خود کو تکتا پایا۔ اتنی دیر کر دی، کہاں رہ گئے تھے تم لوگ؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کب چل رہا ہے عالم اپنے پیروں پر؟ بڑی تائی نے لہجے میں فکر مندی سموئے پوچھا، جبکہ ان کی آخری والی بات پر ان کا انداز کسی اور کو تو نہیں پر اسرا کو بہت چبھا لگا تھا۔ وہ ان کی باتوں کے مطلب خوب سمجھتی تھی۔ وہ کچھ بولتی جب فاطمہ نے اسے آنکھیں دکھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اللہ نے چاہا تو ضرور بھابھی، دعائیں تبدیل کی ہیں ان کی، انشاءاللہ اللہ بہت جلد اپنا کرم کرے گا۔ ہاسپٹل میں رش ہی بہت تھا، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی، فاطمہ نے سادگی سے انہیں دیکھتے ہوئے بتایا، جبکہ حازم صوفے پر بیٹھے ہوئے ٹیبل پر پڑا جوس کا گلاس اٹھا کر پینے لگا۔ علیشا نے شکوہ کنار نظر اس پر ڈالی تھی، جس کے اصول اسرا کے لیے کچھ اور تھے اور اس کے لیے کچھ اور۔
چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ چھوٹی تائی نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ عالم صاحب کافی تھک گئے تھے، وہ بس خاموش تھے۔ اسرا کا دل بہت اداس تھا، وہ کسی سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، یہاں مزید نہیں رکنا چاہتی تھی، اس لیے وہ عالم صاحب کی چیئر تھامے اندر کی طرف بڑھنے لگی جب حازم نے اس سے مخاطب کیا۔ اسرا وہ پیپر مجھے دے دو، یہ دوائیں یہاں نہیں ملیں گی، میں لے آؤں گا۔ حازم نے اسرا کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے ڈاکٹر کی تبدیل کردہ دواؤں والا پرچہ مانگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ نے ہماری اتنی مدد کر دی، یہی کافی ہے، شکریہ۔ اسرا نے اسے دیکھ کر لا تعلقی سے کہا۔ وہ ہرگز حازم کو ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتی تھی، مگر وہ صبح ان کے جانے سے پہلے تیار ہو کر ان کا منتظر تھا، اور پھر حازم کے بارہا ساتھ جانے پر اصرار کرنے پر فاطمہ نے اسے جھڑک دیا تھا کہ ساتھ کسی مرد کا ہونا ضروری ہے، عالم صاحب کو سنبھالنے میں آسانی ہوگی۔ عالم صاحب نے بھی اس کے اصرار پر اسرا کو سمجھایا تھا، جس پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسرا، تمہیں ایک دفعہ کہی ہوئی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ دے دو وہ پیپر مجھے، میں لے آؤں گا۔ حازم صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا اور مدد طلب نظروں سے عالم صاحب کو دیکھا، جبکہ فاطمہ عالم صاحب کے لیے پانی لینے کچن میں گئی تھی۔ کیونکہ مجھے کسی کا احسان لینا پسند نہیں، اسرا کا لہجہ سپاٹ تھا۔ حازم کو اس کا غرور بے بس کر دیتا تھا، جبکہ اس کی ماں خواب دینے والی نظروں سے اسرا کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے بھی چاچو ہیں، ان سے میرا بھی رشتہ ہے اسرا، ان پر صرف تمہارا حق نہیں ہے۔ حازم نے اپنی بے بسی چھپاتے ہوئے جتانا چاہا۔ اسرا، وہ صحیح کہہ رہا ہے بیٹا، دے دو اسے، پہلے بھی میری ساری دعائیں حازم ہی لاتا ہے، دے دو شاباش۔ عالم صاحب نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ جانتے تھے کہ وہ اداس ہے، اس کی امید ٹوٹی تھی، اس لیے انہوں نے پیار سے اسے بہلاتے ہوئے کہا اور اس بحث کو ختم کرنا چاہا۔ اسرا نے ان کی بات سے خاموشی سے اپنے بیگ سے وہ پرسکرپشنز نکال کر حازم کو دے دی اور بغیر وہاں رکے عالم صاحب کی چیئر دھکیل کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ حازم اس کے جانے کے بعد اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ حازم، میرے کمرے میں آؤ فوراً۔ اپنی ماں کی آواز پر وہ ہال میں لوٹا تھا اور انہیں اپنے کمرے میں جاتا دیکھ وہ سر جھٹکتا ہوا ان کے پیچھے گیا۔ جانتا تھا وہی پرانی بحث، پرانی صفائیاں، وہ اب دھڑلے سے اسرا کا نام لینے لگا تھا۔ تم فکر مت کرو، دیکھنا بھابھی اس کی کلاس لیں گی، سدرا تائی نے اپنی بیٹی کے پاس آتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے کہا، جو کہ حازم کو سیڑھیاں چڑھتا دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں اسرا عالم کے لیے بے تحاشا غصہ تھا، دل میں پلتا اس سے حسد حد سے سوا تھا۔ رافع، یہ سب کب تک چلے گا آخر؟ یا تو اپنی جاب سے ریزائن کر کے میرے پاس آ جاؤ یا پھر شادی کر لو۔ جمال صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے ناراضگی سے کہا، جو ایپرن باندھے کچن میں کھڑا اپنے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھا۔ کچن شیلف پر لیپ ٹاپ رکھے وہ اسکرین پر نظر آتے اپنے ڈیڈ سے ساتھ ساتھ محض گفتگو تھا۔ جاب سے ریزائن تو مر کر ہی ہوگا، اور رہی دوسری بات تو توبہ کریں ڈیڈ، آج کل کی لڑکیاں بہت بدتمیز چالاک ہیں، آتے ہی پہلے باپ بیٹے کو دور کرتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بہو آتے ہی میرا آپ سے رابطہ منقطع کروا دیں، آپ کے خلاف میرے کان بھرے، پھر آپ میری شکل دیکھنے کو بھی ترسیں گے، مجھے یاد کیا کریں گے، اور وہ کسی ولن کی طرح آپ کے بیٹے کو آپ سے ملنے نہیں دے گی۔ سوچ لیں ڈیڈ، کہیں میری شادی کروا کر آپ کو ہی نقصان نہ ہو۔ رافع نے انہیں سنگین حالات سے آگاہ کرتے ہوئے، جبکہ جمال صاحب اس کی باتوں پر اسے گھورنے لگے۔ ایک ہی بیٹا تھا ان کا، اور وہ بھی انوکھا نرالا ہی تھا۔ ہر دفعہ وہ اس ٹاپک کو ہنسی مذاق میں گوا دیتا۔ انہوں نے افسوس اسے دیکھا جو دن بھر اتنی سخت ڈیوٹی کرنے کے بعد مزے سے کچن میں ایپرن باندھے کھڑا اپنے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھا۔ رافع باہر کا کھانا بہت کم ہی کھایا کرتا تھا۔ ڈیڈ، آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے؟ بڑے مزے کی چکن کڑھائی بناتا ہوں میں، اور آج بھی یہ کچھ ایکسٹرا ہی ٹیسٹی بنی ہے، اس کی خوشبو بتا رہی ہے۔ رافع نے چکن کڑھائی کے نیچے گیس آف کرتے ہوئے اس کی پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا، اور دوسری پلیٹ میں ریڈی میڈ روٹی نکال رکھی جسے تھوڑی دیر پہلے وہ اچھے سے توے پر سینک چکا تھا۔ پھر سے سیلڈ نکالی اور ٹرے میں سجا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ رافع، بیٹا یہ کون سا انداز ہے زندگی گزارنے کا؟ کوئی میڈ ہی رکھ لو، سارا دن اتنا تھک کر آتے ہو اور پھر کچن میں کیسے کر لیتے ہو اتنا کام؟ یہ جو بھی یہاں ہزاروں ڈالرز کماتا ہوں وہ سب کس کے لیے ہیں؟ میرا اکلوتا بیٹا کس قدر تنہا ہے، تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تم اپنی پھوپھو گھر رہ لو رافع، کم از کم وہاں پر ان کی پوری فیملی ہے، تمہارا بھی دل لگا رہے گا، اور ان کا بھی کتنا پیار کرتی ہیں وہ تم سے، جمال صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ رافع خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، یوں جیسے کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ ڈیڈ، یہ زندگی میری اپنی منتخب کی ہوئی ہے، اینڈ ٹرسٹ می، میں بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں اکیلا زیادہ کمفرٹیبل ہوں، آپ پلیز میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں، کوکنگ کرنا تو میری ہابی ہے، بس آپ میری طرف سے ریلیکس ہو جائیں۔ رافع نے سکون سے کھانا کھاتے ہوئے انہیں اپنی طرف سے مطمئن کرنا چاہا۔ جمال صاحب کچھ دیر پہلے ہی اس کی جاب کے متعلق باتیں کرتے رہے، اس دوران وہ کھانا کھانے کے بعد برتن دھو کر رکھ چکا تھا اور اپنے لیے کافی بھی بنا چکا تھا۔ جمال صاحب سے مزید آدھا گھنٹہ ویڈیو کال پر بات کرنے کے بعد وہ کال کاٹ چکا تھا اور اپنی کافی لیے ٹیرس پر آ گیا۔ اس کے ٹیرس پر بالکل اس کے دل کی طرح خاموشی تھی، اندھیرا تھا، سناٹا تھا۔ مدھم روشنی میں کھڑا وہ افق پر اپنے نام کا ستارہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ ستارہ جو اس کے نام کا تھا ہی نہیں، جو کسی اور کے نام کا تھا، جو کسی اور کے نصیب کا تھا، کسی اور کے مقدر کا تھا، اور اس کا پاگل دل اس ستارے کو حاصل کرنے کے لیے دن رات تڑپتا تھا۔ اس سے گزارشیں کرتا تھا جس پر رافع نے اپنے دل کی خواہش کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر دفن کر لیا تھا۔ وہ اپنے دل کی بات نہیں سنتا تھا کیونکہ اس کے دل کی خواہش اسے رسوا کرنے کی، اس معاشرے سے بغاوت کرنے کی ترغیب دیتا تھا، اور رافع کو اس کی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ وہ یوں ہی خلا میں دیکھ رہا تھا جب اس کے پاس پڑے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ رافع نے سرسری سا اسکرین پر دیکھا تھا جہاں پر سحر کا جگمگاتا نام دیکھ کر وہ پل میں سیدھا ہوا تھا۔ اس کا بھیجا ہوا پیغام کھول کر پڑھا، صبح کا بریک فاسٹ ہم اکٹھے کریں گے، یہ ماں صاحب کا آرڈر ہے، سحر نے اسے رمیسا بیگم کا پیغام دیتے ہوئے کہا۔
ओके बॉस, फूफो का हुक्म सर आंखों पर। राफे ने मुस्कुराते हुए पैगाम लिखा और साहर का अपनी बातों पर मखसूस अंदाज में सर झटकना सोचकर वो मुस्कुराया था। कुछ देर टेरेस पर खड़े रहने के बाद वो खाली कॉफ़ी का मग किचन में रखता सोने के लिए अपने कमरे में चले गया। जबकि आसमान पर मौजूद सितारों की जगह तब्दील हुई थी। कौन जानता था कि किसी की किस्मत का सितारा आकर किसकी किस्मत के साथ जुड़ गया था। यार, हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं और तुमने मुंह पर 12 बजाए हुए हैं। मैं क्या शक्ल से पागल नजर आती हूँ जो 1 घंटे से बकवास किए जा रही हूँ? नयाब ने उसकी खामोशी से तंग आकर नाराज़ होते हुए कहा। असरा आज सुबह ही लाहौर से लौटी थी। जिस दिल से वो अपने घर से वापस आई थी वही जानती थी। अपने घर अपने वालिदैन के साथ गुजारा 1 हफ्ता किसी जन्नत से कम ना था, जबकि इस 1 हफ्ते में वक्त पर लगाकर उड़ा था। आते हुए फातिमा और आलम साहब के चेहरे की उदासी उसे भुलाई नहीं भूल रही थी, जबकि अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए उसे इतनी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी ही थी। यहाँ आने के बाद वो इसे 1-2 दिन लगे थे खुद को नॉर्मल करने में। वो उदासी से क्लास में बैठी खाली नज़रों से खिड़की से बाहर देख रही थी, जबकि नयाब इसे अपनी कज़न की शादी की रुदात सुनाने में मसरूफ़ थी, जिसे असरा ने बेतवजही से सुन रही थी। ध्यान तो उसका अभी तक अपने बाबा में अटका हुआ था। इनकी पहली क्लास फ्री थी, इसलिए नयाब को जल्द ही अपने अंदर जमा की गई बातों का स्टॉक कहने का मौका मिल गया था। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम बताओ क्या कह रही थी? असरा ने उसकी कोहनी मारने पर वापस हाल में आते हुए पूछा। नयाब का मुंह उसकी हरकत पर अच्छा खासा फूल गया था। नयाब, कह रही हूँ ना सॉरी, वो मैं बाबा के बारे में सोच रही थी इसलिए ध्यान नहीं दिया। तुम बताओ कैसी रही शादी? असरा ने उसकी बात में खासी दिलचस्पी दिखाते हुए उसका हाथ थामकर पूछा, जिस पर नयाब ने उसे एक घुरी से नवाज कर दोबारा अपनी धुन में मगन उसे बातें बताने लगी। असरा और वो अपनी बातों में मसरूफ़ थी जब रमशा अपनी दोस्तों के साथ क्लास में दाखिल हुई और असरा पर नज़र पड़ते ही उसने अपने मखसूस अंदाज में उसे चढ़ाने के लिए उसे देखते हुए सीटी बजाई। नयाब की किसी बात पर हंसी असरा की पेशानी पर उसकी सीटी की आवाज़ सुनकर बल पड़े थे। यार, मेरे डैड ने 5 लाख का चेक दिया था चैरिटी करने को। समझ नहीं आ रहा किसे दूँ। कौन है मुस्तहिक हमारी क्लास में इस चेक का? रमशा और उसकी दोस्त नयाब और असरा के पीछे 2 डेस्क छोड़कर आकर डेस्क पर चढ़कर बैठी थी। पूरी क्लास उनकी तरफ मतवज्जा हुई थी। रमशा ने अपने बैग से चेक निकालकर उसे हवा में लहराते हुए एक नज़र असरा को देखकर अपने दोस्तों को देखकर कहा। फिल्जा ने उसकी बात से आंखों ही आंखों में भरपूर असरा की तरफ इशारा किया था। जाने क्यों असरा को सताने का, उसका तमाशा बनाने का कोई मौका हाथ से रमशा जाने नहीं देती थी। असरा, चलो हम बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें वीडियोस दिखाती हूँ शादी की, यहाँ बहुत शोर है। नयाब ने समझदारी दिखाते हुए असरा को बाहर ले जाना चाहा। असरा भी फिल वक्त किसी से उलझना नहीं चाहती थी। वो बहुत डिस्टर्ब थी, इसलिए फिल वक्त खामोशी से अपना बैग उठाकर वो उसके साथ क्लास से बाहर जाने लगी। जब रमशा छलांग लगाकर डेस्क से उतरती उसके सामने आई। असरा, रुको, मुझे देखकर कहाँ भाग रही हो? डर गई? रमशा ने उसके रूबरू आते हुए तंजिया नज़रों से देखते उसे सुलगाया। नयाब ने उसके सामने आने पर तनफ्फुर भरी निगाह अपने सामने खड़ी रमशा पर डाली, जिसने घुटनों से फटी काली जीन्स पर स्याह शर्ट पहनी हुई थी। लेयर्स कटिंग किए हुए बाल लापरवाही से शानों पर बखेरे, तेज पिंक लिप ग्लॉस लगाए अपनी ब्राउन आंखों में तंज लिए वो उसे देख रही थी। गीदड़ों से डरना मेरी फितरत नहीं, असरा ने उसकी बात से जाया हंसते हुए बेखौफी से उसकी आंखों में देखकर कहा। नाहक किसी की बात वो सुना नहीं करती थी। क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। अच्छा, मैं गिदड़ हूँ और तुम शेरनी? बड़ी खुशफहमी है तुम्हें। चलो छोड़ो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये रख लो, तुम्हारे काम आएगा, इसे तुम ही डिज़र्व करती हो। रमशा ने पहली बात जब से पूछी, फिर अपने सर को नफ़ी में हिलाते हुए उसने अपने मूड के साथ साथ बात भी बदली थी और असरा के पहलू में गिरा हाथ ज़बरदस्ती थाम कर उस पर चेक रखा था। मकसद उसे जिच करना था। चेक उसके हथेली पर रखकर वो मुस्कुराते हुए क्लास को देखने लगी। क्लास में मौजूद रमशा की तबीयत के मेल खाते स्टूडेंट्स के चेहरों पर दबी दबी हंसी थी, जबकि असरा का चेहरा बुरी तरह सुर्ख पड़ गया था, जैसे उसके सारे जिस्म का खून उसके चेहरे पर जमा हो गया हो। नयाब को उसके मीनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिससे वो अपनी मुठ्ठियाँ बंद किए बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि असरा अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती थी। चेक उठाओ रमशा। असरा ने स्पॉट चेहरे से रमशा की तरफ देखकर आंखों में गैज़ गजब लिए अपनी बात पर जोर देते हुए उसे चेक उठाने का कहा, जबकि उसकी शिफाफ हथेली हनूज हवा में मुअल्लक थी जिस पर चेक पड़ा हुआ था। रख लो असरा, शर्माओ मत, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। स्कॉलरशिप से सही से गुजारा नहीं होता होगा ना तुम्हारा, तो रख लो। मेरे डैड के पास बहुत पैसा है, ऐसी छोटी मोटी रकम तो वो मुझ पर से वार कर गरीबों में तकसीम कर देते हैं। रमशा का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। अपनी आखिरी बात पर वो बज़ाहिर उससे हमदर्दी का इजहार करती आगे की तरफ बढ़ने लगी, जब जब्त करती असरा ने उस कदर मजबूती से उसकी बाजू थाम कर उसके कदमों को आगे बढ़ने से रोका था। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि रमशा को अपनी बाजू की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई। वो पल में तड़प कर उसकी तरफ मुड़ी थी। असरा के चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। उसे अपने सामने दोबारा खड़ा करके उसने एक झटके से उसकी बाजू छोड़ी थी। उसकी बाजू छोड़ने पर रमशा ने बेख्तियार अपनी बाजू थामी थी। असरा ने अपनी हथेली पर पड़ा चेक उठाकर उसको 4 टुकड़ों में तकसीम करके रमशा के मुंह पर मारा था। ये लो अपना चेक। असरा आलम को हराम खाने की आदत नहीं, ये तुम पर ही सूट करता है। आज तो तुमने मेरे रास्ते में आने की जुर्रत कर ली रमशा बुखारी, जबकि आइंदा अगर तुमने मुझसे मुखातिब करने या मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की तो वहीं पर तुम्हारी कब्र बना दूंगी। इसे मेरी धमकी मत समझना।
جتنا غصہ اس وقت اسرا کو آیا ہوا تھا، اس نے خود کو قابو کیے بڑے ضبط سے اس کی طبیعت صاف کی تھی، جبکہ آخری بات اس نے انگشت شہادت اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے کہی تھی۔ اس کی بادامی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ اسرا کا انداز کسی بہادر شیرنی کا سا تھا، یہی وہ چیز تھی، اس کا یہی جلال تھا، اس کا یہ نڈر انداز، اس کا یہ بہادر پن جو رمشا کی زبان کو بریک لگا جاتا تھا۔ رمشا کے ساتھ کلاس میں ان کی لڑائی سے لطف اندوز ہوتے اسٹوڈنٹ اسرا کے انداز پر پل میں سنجیدہ ہوئے تھے۔ پوری کلاس اس کی ہمت، اس کے انداز پر سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسرا اپنی بات کہہ کر رکی نہیں تھی، رمشا پر ایک وارننگ دیتی نظر ڈال کر کلاس سے باہر چلی گئی۔ اس کے پیچھے نایاب بھی رمشا پر ایک مسخر بھری نظر ڈال کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ سب کے سامنے اپنی تذلیل پر رمشا نے وہاں پر پڑی چیئرز کو زور سے ٹانگ ماری تھی اور ڈیسک سے اپنا پرس اٹھا کر دوسری طرف سے نکل گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسرا کے ٹکڑے کر ڈالتی، ہر دفعہ اس کی زبان بند کروا دیتی تھی۔ جانے اس کی شخصیت میں ایسا کون سا ضم تھا جو رمشا بخاری پر ایک پل میں خوفداری کر دیتا۔ اس کے پیچھے فلزا اور حمیرہ بھی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ رمشا کو اسرا کی اکڑ، اس کی نڈر انداز برداشت نہیں ہوتے تھے۔ اسے اپنے سامنے کسی دوسرے کی اتنی بہادری، اتنی جرأت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسرا عالم سے اس کی خاصی دشمنی پہلے سیمسٹر سے چلتی آئی تھی۔ حنان کے بچے، رک جاؤ تم ذرا، موبائل واپس کرو میرا۔ زمن اسے آواز دیتی ہوئی اپنے کمرے سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگی تھی، جو اس سے موبائل لے کر بجلی کسی تیزی سے آگے کی طرف بھاگا تھا اور ڈرائنگ روم میں گم ہوا تھا۔ زمن اسے پکڑنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگتی، جب کوریڈور کا مڑتے ہوئے وہ سامنے سے آتے شخص کے ساتھ بری طرح ٹکرائی تھی۔ زمن کا سر بری طرح اس کے شانے سے ٹکرایا تھا، وہ اس سے ٹکرا کر پیچھے کو گر جاتی جب سامنے موجود شخص نے اسے مضبوطی سے بازو سے تھام کر پیچھے کو گرنے سے بچایا۔ زمن نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے ٹکراتے سر کے ساتھ اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا، جو کہ کوئی اور نہیں رافع تھا۔ اف رافع، یہ تم تھے؟ مجھے لگا میں پلر سے ٹکرا گئی، یا اللہ میرا سر۔ زمن نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے سنہری آنکھوں میں کفکی لیے اسے دیکھ کر کہا، اور وہ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ رافع سانس تک روکے اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ رافع کا دل اپنی پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا، اتنا تیز کہ اس کے دونوں کانوں نے اس کی دھڑکنوں کی سماعت سنی تھی۔ وہ بے یقینی سے، حیرانگی سے، پاگلوں کی طرح، کسی دیوانے کی طرح اپنے سامنے موجود زمن کو دیکھ رہا تھا، جو پہلے سے بہت زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس ایک چہرے میں، دنیا جہان کی خوبصورتی جیسے اس ایک چہرے میں سمٹ آئی ہو، وہ آج بھی نہیں بدلی تھی۔ وہی متناسب سا سراپا معصوم سا چہرہ، پورے 5 سال بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنے وعدے کیے تھے اس نے خود سے کہ وہ آج کے بعد کبھی اسے نہیں دیکھے گا، اس کے سامنے نہیں آئے گا، اور آج قسمت نے کس طرح اسے اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ آج رافع کی خود سے کھائی ہوئی قسم ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زمن اس وقت یہاں ہوگی، ورنہ وہ کبھی نہ آتا۔ اپنی قسم خود سے کیے وعدوں کا بھرم رکھ لیتا، مگر یہاں کبھی نہ آتا۔ وہ جانے اسے کیا پوچھ رہی تھی، اور رافع وہ تو جب تک اسے دیکھی جا رہا تھا وہ یہاں موجود تھا ہی نہیں۔ کسی سے سچے دل سے کی گئی محبت اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، ہر دور میں، ہر موڑ پر، چاہے جتنا مرضی عرصہ کیوں نہ بیت جائے، اس احساس سے فرار ناممکن سا ہوتا ہے۔ رافع نے اپنے دل کو جس کے خواب سے جانے سے روکا تھا، آج وہ چہرہ پھر اس کے سامنے تھا۔ رافع کو لگا کہیں اس کے دل کی بلند ہوتی دھڑکنوں کی آواز زمن نہ سن لے۔ آج اس کے ساکت دل میں جذبوں کا سیلاب امڈ آیا تھا، اور دھڑکنوں کا شور اتنا بلند تھا کہ رافع خود اس طوفان سے گھبرا گیا، اپنی دیوانگی سے گھبرا گیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا اسے واپس حال میں لایا تھا۔ وہ بغیر اس ابصرہ کی کسی بات کا جواب دیتا اپنے قدم پیچھے کی طرف لیتا وہاں سے واپس مڑ گیا۔ اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ میں زمن کے بازو کا لمس اسے ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ وہاں نہیں رک سکتا تھا، وہ اپنی کیفیت سے ڈر گیا تھا، وہ اپنے اندر موجود زمن کی محبت سے ڈر گیا تھا۔ بغیر وہاں رکے رافع لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ زمن کو اس کے رویے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اس سے 5 سال بعد ملا تھا، نہ اس کا حال پوچھا، نہ ہی وہ آج تک اس کے بیٹے سے ملا تھا۔ اس کی شادی کے بعد وہ ایسا غائب ہوا تھا کہ اسے آج نظر آیا تھا، اور اب بھی اجنبیوں کی طرح بغیر کچھ کہے چلے گیا تھا۔ کچھ دیر یہاں کھڑے رہنے کے بعد زمن سر جھٹک کر حنان کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جس کی آوازیں اسے ڈرائنگ روم سے آ رہی تھی۔ نیاب، تم رونا تو بند کرو، کچھ سوچتی ہوں میں۔ وہ دونوں کلاسز لینے کے بعد شاپنگ سینٹر آئی تھی۔ نیاب کی کزن کا برتھ ڈے تھا، وہ اسرا کو ضد کر کے اپنے ساتھ لائی تھی۔ گفٹ خریدنے کے بعد وہ دونوں رکشے میں بیٹھنے لگی تھی، جب پاس سے گزرتے 2 موٹر سائیکل سوار نیاب اور اسرا کا کاندھے پر ڈالا ہوا پرس چھین کر لے گئے۔ اسرا نے تو اپنا پرس چھڑوانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے گن دکھاتے ہوئے دونوں پرس لے گئے۔ اسرا کے پرس میں تو اس کا موبائل اور کیش تھا۔ وہ آج صبح ہی گھر سے لوٹی تھی۔ فاطمہ نے اسے آتے ہوئے 30,000 روپے دیے تھے، جو کہ اس کی پاکٹ منی تھے، جسے اس نے اپنے پرس میں ہی رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا ID کارڈ تھا اس میں، جبکہ نیاب کا ان سب چیزوں کے علاوہ گولڈ کا پینڈنٹ اور بریسلٹ بھی موجود تھا۔ وہ دونوں ان کے جانے کے بعد پریشانی سے وہاں کھڑی تھی، جب نیاب تو باقاعدہ اپنی اتنی قیمتی چیزیں کھونے پر رونے لگی۔ اس لڑکی کو اپنے کسی بھی جذبے پر قابو نہیں تھا۔ اسرا پریشانی سے اپنی پیشانی مسل رہی تھی۔ ID کارڈ اور موبائل کے بغیر تو اس کا گزارا نہیں تھا۔ اسرا کا دل کیا اور لڑکوں کا منہ نوچ لے۔ اتنی گرمی میں دھوپ میں کھڑی اپنی دھوپ کی تمانے سے گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ شدید جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اوپر سے نیاب کا رونا، اسرا کا دل کے ایک تھپڑ اسے بھی لگا دے۔ اسرا، ہم پولیس میں کمپلین کرتے ہیں، چلو یار، ابھی وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، پکڑے جائیں گے۔ نیاب نے ٹیشو سے ناک صاف کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، مجھے نہیں جانا ہے رشوت خور پولیس والوں کے پاس، اتنا ہمارا نقصان نہیں ہوا جتنا یہ لوگ ہم سے چائے پانی کے نام پر مانگ لیں گے۔
اسرا کو اس دن والا ریسٹورنٹ کا سین بے اختیار یاد آیا. اسرا بس کر دو, رپورٹ تو درج کروانی ہوگی, ہمارا اتنا قیمتی سامان چوری ہوا ہے, اپنی نفرت اپنے پاس رکھو, چلو میرے ساتھ. اگر وہ پینڈنٹ اور بریسلیٹ نہ ملا تو میری مما میرا مرڈر کر دیں گی. ابھی پچھلے ہفتے ہی تو نیا بنوا کر دیا تھا. نیاب کو رہ رہ کر اپنی بیوقوفی پر رونا آ رہا تھا. اسرا کا سر دکھنے لگا تھا ٹینشن سے, اوپر سے نیاب کی ایک ہی رٹ. نیاب تم کیوں نہیں سمجھ رہی, اس وقت میرا دماغ مزید خراب مت کرو. وہاں جانا سوائے اپنے وقت کے ضیاع کے اور کچھ نہیں. وہ لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اسرا نے گویا جھنجھلاتے ہوئے اسے واضح الفاظ میں سمجھانا چاہا. تمہارا دماغ پہلے ہی خراب ہے اسرا, مجھے کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. اگر میں ایسے ہی گھر گئی تو میری مما جو مجھے ذلیل کریں گی وہ میں بتا نہیں سکتی. نیاب نے رونے کے دوران ہی دو بدوس کی بات کا جواب دیا. اسرا نے اس کی پہلی بات پر اسے خاص نظر سے دیکھا تھا اور پھر مزید اس سے بحث کو طویل کیے. وہ کڑے تیوروں کے ساتھ سڑک پر کھڑے ایک رکشے میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھی تھی اور اسے پولیس اسٹیشن جانے کا کہا. وہ اچھے سے جانتی تھی کہ پولیس والے کچھ نہیں کریں گے, مگر نیاب کے بار بار کہنے پر اس نے اس کی ضد بھی پوری کرنے کے لیے اس پولیس اسٹیشن جانے کی حامی بھر لی. رکشے والے نے انہیں پولیس اسٹیشن اتارا تو اب دونوں ہی خالی ہاتھ تھیں. نہ اسرا کے پاس کوئی پیسہ نہ ہی نیاب کے پاس. دونوں نے بیچار کسی دوسرے کو دیکھا. اسرا اپنا کالج بیگ ہاسٹل رکھائی تھی, ورنہ اس میں پیسے ضرور ہوتے تھے, جبکہ نیاب تو آج کتابیں لائی ہی نہیں تھی. آپ یہاں انتظار کریں, ہم ایک رپورٹ درج کروا کر آتے ہیں. ہمیں مزید 1-2 جگہ بھی جانا ہے, پھر ایک ہی دفعہ آپ کا حساب کریں گی. اسرا نے نرمی سے رکشے والے سے بات کرتے ہوئے کہا, جو کہ عمر رسیدہ تھا شخص تھا اور شکل سے اسے کوئی شریف انسان لگتا تھا. اس کے کہنے پر اس نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کا کہا. نیاب نے سکون کی سانس لی اور اسرا کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی. اسرا نے ایک تنفر بھری نظر اس پولیس اسٹیشن پر ڈالتے ہوئے اپنے سر پر لیے دوپٹے کو مزید درست کیا اور اپنی اصلی اعتماد کو مظاہر کرتی قدم اٹھاتی نیاب کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی. ہمیں رپورٹ درج کروانی ہے, ہمارا پرس ابھی چوری ہوا ہے. نیاب نے اندر داخل ہو کر اپنے سامنے نظر پڑتے ایک حوالدار کے پاس جا کر کہا, جبکہ اسرا نے ماتھے پر ہلکے سے بل لیے تھانے کا ماحول دیکھا تھا. یہاں موجود رنگ برنگے لوگوں کو دیکھ کر اسرا کا دل بری طرح گھبرایا تھا. میڈم آپ یہاں ویٹ کریں, ابھی اندر کافی رش ہے. حوالدار نے ایک طرف پڑے بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے کا کہا. اسرا اس پر ایک غصے بھری نظر ڈال کر وہاں پڑے بینچ پر بیٹھ گئی. وہ دونوں اس کے کہنے پر وہاں بیٹھ گئی, جبکہ انہیں وہاں بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا مگر ان کی باری نہ آئی. رنگ برنگے لوگ آ رہے تھے, جا رہے تھے. وکیلوں کا بھی خوب آنا جانا لگا ہوا تھا. اسرا اپنا پاؤں جھلاتی ہوئی گویا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر رہی تھی. بڑا ممکن تھا کہ اس کا میٹر گھوم جاتا. جب مزید آدھے گھنٹے تک وہ حوالدار انہیں بلانے نہ آیا تو اسرا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ نیاب کو اٹھنے کا اشارہ کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی. وہاں جاتے ہی پہلے ڈیسک پر بیٹھے پولیس آفیسر کے پاس ہی, جس کے پاس 2-4 لوگ موجود تھے. 2 کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک وکیل مؤدب سا پاس کھڑا تھا, جبکہ ایک حوالدار بھی پاس پڑی فائل دیکھنے میں مصروف تھا. ہم پچھلے 1.5 گھنٹے سے یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی, مگر آپ لوگ تو شاید کچھ زیادہ ہی مصروف ہیں. اگر آپ نے یہ ایفیشنسیاں ہی دکھانی ہے کہ آپ لوگ اپنا کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں, بڑے مصروف ہیں, تو سیدھی طرح بتا دیں تاکہ ہم اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں. اسرا نے حتی الامکان کوشش کی تھی اپنا لہجہ درست رکھنے کی, مگر ہائے رے اس کا غصہ. نیاب نے ان سب کی سنجیدہ نظریں اسرا پر محسوس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ دبایا تھا. میڈم کیا مسئلہ ہے آپ کا, آپ ابھی انتظار کریں, ان کے بعد باری آئے گی آپ کی. حوالدار نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر مزید انتظار کرنے کا کہا. آج ایک بہت اہم کیس کا فیصلہ ہوا تھا. اصل مجرم کو سزا ہوئی تھی. اس کے گھر والے خوب اثر و سوق والے تھے. پولیس اسٹیشن میں لوگوں کا خوب آنا جانا لگا ہوا تھا. عام دنوں کی نسبت آج رش کچھ زیادہ ہی تھا. یہاں موجود ہر بندہ آج بہت مصروف تھا. آپ لوگوں کی یہی تقسیم کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جرائم اتنے بڑھ گئے ہیں, جہاں پیسے والوں کو تو کرسیوں پر بٹھا کر ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر ان کے مسئلے ڈسکس کیے جاتے ہیں, اور خالی ہاتھ آنے والوں کو ویٹنگ ایریا میں بٹھا کر ذلیل کیا جاتا ہے. ان کے اتنے چکر لگوائے جاتے ہیں کہ ان کے جوتے گھس جائیں, پھر جا کر ان کی کہیں سنی جاتی ہے, اور وہ بھی صرف کاغذ کی حد تک. کارروائی تو تب شروع ہوتی ہے جب آپ کو آپ کی کام شروع کرنے کے لیے چائے پانی کے نام پر پیسے ملے. اپنا نقصان اسرا کو کسی طور پر نہیں بھول رہا تھا, اور اوپر سے یہاں بیٹھ کر انتظار کرنا, اپنا غصہ اب اس سے برداشت کیے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. اس لیے ان کی بات پر وہ گرجتے ہوئے استضاریہ ان کی طرف دیکھ کر سر جھٹک کر بولی تھی. میڈم اب آپ غلط بات کر رہی ہیں. انسپکٹر روہیل نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. وہی اسرا کے طنز ہر کسی کو آگ لگا دیتے تھے. انسپکٹر روہیل تو اس سے دبلی پتلی لڑکی کی جرأت اور اتنی لمبی زبان پر ضبط کر کے رہ گیا تھا. سچ کڑوا ہی ہوتا ہے. اتنے ایماندار ہیں تو آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہم 2 لڑکیاں اس اتنے عجیب سے ماحول میں یہاں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہی ہیں. آپ لوگوں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارا مسئلہ سن کر ہمیں پہلے فارغ کر دیں, مگر نہیں, عادت ہوتی ہے نا آپ لوگوں کو عام شہریوں کو پریشان کرنا, انہیں خوار کرنا. اسرا نے بغیر ڈر انسپکٹر روہیل کو دیکھ کر کہا, جبکہ وہاں موجود ہر کوئی اس لڑکی کی ہمت اور اتنی صاف کوئی پر تحیر سے آنکھیں پھیلائے ہوئے سے دیکھ رہا تھا. اس کی یہ بات راؤنڈ پر رافی کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے SSP سحر اسرار علی نے بھی بخوبی سنی تھی. اس کے لہجے کا تنفر, اس کے لہجے کی نفرت اسے کچھ جانی پہچانی لگی تھی. اسے پہلے کہ انسپکٹر روہیل اسے کچھ جواب دیتا, جب اس کی بات سن چکے سحر نے اپنی روب دار سپاٹ آواز میں استفسار کیا. کیا ہو رہا ہے یہاں پر, یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تھانے میں؟ صرف ایک پل کے لیے نیاب سمیت اسرا بھی اس کی بار اور سنجیدہ آواز پر اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور پلٹ کر دیکھا تھا. اسرا نے چہرے پر ناگوارے لیے SSP کو دیکھا تھا, جس کے آتے ہی وہاں موجود سب پولیس والوں نے ایسے سلوٹ کیا تھا جیسے پتہ نہیں کہاں کا شہزادہ آ گیا ہو. جاری ہے.
تو ویورز آپ کو کیسا لگے یہ ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.